بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ محترم حاضرین، پچھلے درس میں ہم شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت میں موحد اور مشرک کے مکالمے میں یہ باتیں پڑھ رہے تھے کہ ایک قبر پرست، مردہ پرست، بزرگ پرست اپنے شرک کا جو عذر بیان کرتا ہے، خاص طور سے یہ کہتا ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں۔ انہیں مشرکین مکہ جس طریقے سے اللہ کے علاوہ معبود مانتے تھے، میں اس طرح نہیں مان رہا ہوں۔ اس کے جواب میں شیخ نے جو سوالات کیے اور ان سے سوالات پوچھے، ان سوالات کے درمیان یہ بیان کیا کہ تمہارا عقیدہ اور ماننا یا تمہارا عمل ٹھیک وہی ہے جو اہل مکہ یا جن کو قرآن و حدیث نے مشرک اور کافر کہا، وہ اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ کرتے تھے، ان کے بارے میں جو اعتقاد رکھتے تھے۔ پھر آخر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں شرک نہیں کرتا تو بتاؤ شرک کہتے کسے ہیں، جو اتنا سنگین گناہ ہے، جس کے بارے میں تم یہ مانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے صاف کہا ہے کہ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، اس پر مر جانے والا انسان کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ تو یہ اتنا سنگین گناہ، اتنا بڑا جرم ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جرم اور گناہ کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی؟ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ اگر وہ یہ کہتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی اگر قرآن کے مطابق جواب دیتا ہے تو یہ مطلوب ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا جواب دیتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایک بات کا جس کا تمہیں علم ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں کہ یہ شرک ہے یا نہیں ہے، یا شرک کسے کہتے ہیں، تم اس کے بارے میں کیسے حکم لگا سکتے ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ شرک نہیں ہے، یا فلاں چیز شرک ہے اور فلاں چیز شرک نہیں ہے؟ اس عبارت اور وضاحت کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت کرنا جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جس پر وہ جس عمل کی بنیاد پر وہ ہم سے نفرت کر رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی ہم اگر توحید پر ہیں تو وہ انکار کر رہے ہیں، یعنی یہ کریلے پہ نیم چڑھا کہیے کہ خود شرک کر رہے ہیں اور شرک کی تعریف کہہ رہے ہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں، اور جو توحید پر ہے، جو اللہ رب العالمین اکیلے کی بلا شریک شرکت غیر عبادت کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ غلط ہے، وَيَسِحُونَ فِيهِ، اور اس توحید کو اختیار کرنے پر یہ چیخ پکار مچا رہے ہیں، جیسے ان کے بھائی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی اس عبارت میں دیکھیے کتنا شدید طنز ہے، مطلب کاٹ ہے، کہ ان کے بھائیوں نے جس طرح چیخ و پکار بنائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول نقل کیا قرآن میں کہ انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ کیا انہوں نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود میں سمیٹ دیا، سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک معبود بنا دیا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ گویا کفار مکہ جو کہا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہ یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں اور ہمارے سارے معبودوں کا رد کر رہے ہیں، ایسے ہی یہ قبر پرست، اولیاء پرست، یہ موحدین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بزرگوں کی برائی کر رہے ہیں، ان کی الوہیت اور ان کے مقام کا انکار کر کے معبودیت کو ایک ہی میں جوڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں۔ تو بجائے اس کے کہ اس حق کو قبول کریں، وہ اس کو غلط مانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا عبادت کرنے والے جو حق پر ہیں، توحید پر ہیں، قرآن اور سنت کے عین مطابق عمل کر رہے ہیں، اپنے زندگی کے مقصد کو بجا لا رہے ہیں، خود انہی کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ اس عبارت کے بعد شیخ زید نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں شیخ بیان کر رہے ہیں کہ یہی حالت تھی کہ وہ ان کو اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، قبر پرستوں، بزرگ پرستوں کو اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ اکیلے اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور اس عقیدے سے منع کیا کہ تم صالحین نیک لوگوں کے بارے میں غلو مت کرو،
حد سے تجاوز نہ کرو جنہیں تم خود صالحین کا نام دیتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں معبود الگ الگ قسموں کے تھے، قسم کے نو بناؤ معبود تھے. ان میں سے کچھ ایسے تھے جو کھجور کے درخت کے تنوں کی عبادت کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو کچھ درختوں کی عبادت، کچھ پتھروں کی عبادت کرتے تھے. پیچھے یہ بات گزری کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے میں یہ جو نجد و حجاز کے علاقے تھے، یہاں عجیب عجیب شرکیہ اور کفریہ اعمال اور اعتقادات پائے جاتے تھے. کچھ لوگ بعض غاروں میں جا کے اپنی مرادیں جو ہے پیش کرتے، کچھ دیوی اور نیک صالح خواتین کے بارے میں عقیدہ رکھتے کہ ان کو آواز لگا کے پکاریں گے تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی. ایسے اور بہت سارے عقائد تھے. جن و شیاطین تک کو پکارا اور پوجا جاتا تھا. ٹھیک ایسے ہی کہا جیسا کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اور اس سے پہلے کیا کرتے تھے. قرآن نے ان کی یہ حالت، یہ ساری تفصیلات بیان کی ہے، اور یہ بیان کیا ہے ساتھ میں قرآن نے کہ ایسے اعمال اور عقیدے کی بنیاد پر وہ شرک اکبر کے مرتکب تھے. کفار مکہ کے لوگ جو اپنے معبودان باطلہ کو پکارتے تھے، ان سے اپنی حوائج اور حاجتوں کے پورا کرنے کی امید رکھتے تھے، ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ مانتے تھے، مشکلات میں پکارتے تھے، درختوں کو، پتھروں کو، مورتیوں کو، صالحین کو، فرشتوں کو، بعض پچھلے انبیاء کو. قرآن نے ان کے حالات کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ ان کا یہ عقیدہ، یہ عمل شرک اکبر ہے. ایسی ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے میں ٹھیک پائی جاتی تھی. اور میں اس میں اضافہ کر کے بتاؤں کہ ایسا ہی ہمارے ہاں ارد گرد میں آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی شرکیات واضح طور پر پائی جا رہی ہے. قبروں کو پوجنا، بزرگوں کی پرستش کرنا، تازیوں کو پوجنا، بلکہ آج کل تو کلپس آ رہی ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں. میں نے اس سے پہلے شاید ذکر کیا کہ میں سنتا تھا، مجھے یقین نہیں ہوتا تھا. میں نے کلپس میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں اور پیروں کو خانقاہوں میں جو ہے ان کی قدم بوسی کر رہے ہیں، پیر پر اپنی پیشانی رکھ رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، اور عجیب حرکت، اچھل کود، ناچنا گانا، پتہ نہیں کس اعتبار سے کون سا دین لے کے آئے اور دین اسلام کے قالب میں اسے پیش کر رہے ہیں. انتہائی جو ہے دیکھنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ غیر شرعی، کیا غیر انسانی حرکت و عمل ہے. یعنی ایک فطرت سلیمہ والا سنجیدہ انسان بھی اسے قبول نہیں کرے گا، اور وہ اسے عبادت اور اپنے بزرگوں کی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کر کے سمجھ کر جو ہے وہ اسے انجام دے رہے ہیں. اور اس کی کلپ آج کل جو ہے ریکارڈ کر کے جو ہے وہ وائرل بھی کی جا رہی ہے. اتنے گھناؤنے اعمال. اور پھر قبروں پر جو کچھ کیا جاتا ہے، طواف کرنا، آسیب وغیرہ کے چھڑانے کے لیے جو الٹی سیدھی حرکتیں کرنا، وہاں کے مجاورین جو مرد اور خواتین کے ساتھ اعمال کرتے ہیں، ایسی چیزیں جو بالکل واضح طور سے قرآن و حدیث کے خلاف نظر آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینے کے لیے مسلم خواتین کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے. یہاں دیکھتے ہیں ہم کلپس آتی ہے کہ مجاور جو ہے وہ خواتین کو گلے لگا رہے ہیں، ان کے بدن پر، پیٹھ پر اور مختلف حصوں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. انتہائی قرآن و حدیث کے خلاف اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف. ایسی اور بھی کئی چیزیں. اور میں ایک بات ضمناً یہاں کہوں کہ یہ جو بحث چل رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ایسا کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو، بزرگوں کو، پیروں کو، اولیاء کو اللہ کی طرح نہیں مانتے، خالق، مالک، رازق. تو اس کا جواب پیچھے بار بار گزرا کہ مشرکین مکہ کے بارے میں قرآن نے صاف کہا کہ ان سے اگر آپ پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، روزی کون دیتا ہے، سمع و بصر، آنکھ، کان، دل و دماغ کا مالک کون ہے، اس کائنات کی تدبیر اور نظام کون چلاتا ہے، تو ان سارے سوالوں کا جواب مشرکین مکہ یہ دیں گے کہ اللہ کرتا ہے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے. مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ روزی دینے والا اللہ ہے. یہ ہمارے معبودان جن کو ہم وسیلہ اور واسطہ بنا رہے ہیں، یہ روزی نہیں دیتے، یہ تدبیر کائنات کے مالک نہیں ہیں، متصرف نہیں ہیں. یہ دھیان سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ یہاں نہیں ہے، یہ بحث میں نہیں ہے. بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ایسا. لیکن آج ہمارے ارد گرد جو مشرکین پائے جاتے ہیں، قبر پرست،
ان کی کتابیں اٹھائیے، 11 شریف کی مجلسوں کے بارے میں پڑھیے، شیخ عبد القادر جیلانی اور مختلف بزرگوں کے بارے میں ان کا غلو آمیز عقیدہ دیکھیے، تو وہ یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، تقدیر بدل سکتے ہیں، روزی دے سکتے ہیں، اور وہ سارے کام جو اللہ رب العالمین کی خصوصیات میں سے ہے وہ اپنے بزرگوں کی طرف انہوں نے پھیر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے، یعنی میں کہنا بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اور یہ واضح ہے، کوئی الزام تراشی نہیں کہہ رہا ہوں، کتابیں اٹھائیے، ہاں ان کے روزمرہ کی زندگی میں جو مختلف قسم کے قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں بزرگوں کے واقعات اور ان کی حکایات کی شکلوں میں، کہ کسی نے جو ہے فلاں مردہ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک خاتون ان کے والد کے پاس گئی، میرا بیٹا مر گیا، اکلوتا بیٹا تھا، ہاں انہوں نے کہا کہ اب موت آ گئی، میں کیا کر سکتا ہوں، واپس آئے، شیخ عبد القادر جیلانی بہت کم عمر تھے، کھیل رہے تھے، روتا ہوا دیکھا بڑی امی کو، تو پوچھا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ کہا میرا بیٹا مر گیا، ایسا ایسا ہے۔ اچھا، ہاتھ اوپر اٹھایا، ہلایا اور کہا کہ جاؤ گھر پہ، تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا۔ وجہ کیا بتائی؟ بولے لوح محفوظ میں جو اس کی موت لکھی تھی اس کو مٹا کر جو ہے زندگی لکھ دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ایک واقعہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا، ہاں یہ سب ان کی کتابوں میں ہے، شیخ کیلانی نے اور دوسرے علماء نے نقل کیا ان کے حوالوں سے، ہاں کہ وہ کہتے ہیں ایک خاتون آئی کہ مجھے ایک بھی اولاد نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ سے ضد کی کہ اس کو 2 بیٹے دے، کہا ایک بھی نہیں لکھی ہے میں نے، تو 2 بول رہا ہے، کہا 3 دے، ایک نہیں لکھی ہے اب 3 کہہ رہا ہے، 4 دے دے، ضد پکڑ لی، لاڑ کر لیا، ہاں 7 تک پہنچ گئے، 7 اولاد دینی پڑی اللہ رب العالمین کو۔ اس قسم کے واقعے سے کیا دماغ میں بیٹھا آپ کے اور ہمارے؟ جیسے ایک ضدی قسم کا لڑکا یا کوئی آدمی ہاں اپنے باپ سے، اپنے بڑے سے ضد کر کے کوئی چیز منوا لیتا ہے، اور لاڈ پیار میں وہ مجبور ہو جاتا ہے باپ کہ میں نہیں مانوں گا تو باپ پریشان کرے گا، ہاں کیا کروں، مجبور ہوں، چلو ضد پوری کر دیتا ہوں۔ اس طرح کا معاملہ اللہ رب العالمین سے کوئی کر رہا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں اور فلاں، وما قدر اللہ حق قدرہ۔ سن لے سب لوگ کہ جو ایسا اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے اس نے اللہ رب العالمین کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں، اس کی عظمت، کبریائی، تعظیم کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کی شان میں انتہائی خطرناک قسم کی گستاخی کر رہا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بارہا بتایا، اور قرآن میں جگہ جگہ مضامین ہیں، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ فرشتے، انبیاء کرام بغیر اجازت کے اس کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ صرف کسی وحی کا ارادہ کرتا ہے تو سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ثابت شدہ قرآن و حدیث کے مضامین ہے یہ، ہاں اللہ رب العالمین نے صرف تجلی فرمائی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا کہ جب پروردگار نے اپنی تجلی فرمائی تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی شخص یہ جرات اور ہمت کر سکتا ہے، سارے فرشتے، سارے انبیاء صالحین مل کر، کہ تیرا یہ فیصلہ ہے، نہیں 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 بدل دے، ہم نہیں مانیں گے، اور چل جائے گا معاملہ؟ اللہ رب العالمین کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق اس کی پسند کو جو پسند کرے وہ مومن ہے، اس کی ناپسند کو جو ناپسند کرے وہ مومن ہے۔ اللہ جو چاہے اگر ہم نہیں چاہیں، اللہ جسے پسند کرے اگر ہم نہیں پسند کریں، اللہ جس سے نفرت کرے ہم اگر اس سے محبت کریں تو ہمارا ایمان نہیں بچے گا، صالحین صالحین نہیں رہیں گے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے ابو جہل، کوئی پیر مرید یا بڑے سے بڑا نبی ولی یا فرشتے، ابو جہل کو بخشا جائے؟ ابو طالب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نہیں نکال پائیں گے، قرآن حدیثوں سے واضح طور پر ثابت ہے، صرف رافضی نہیں مانتے اسے، نہیں نکال پائیں گے۔ جو شرک پر مرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے اس لیے کہ مشرک تھے، صاف قرآن کی آیت اور حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے لیے استغفار کرنے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے منع کر دیا دنیا میں، کہ دنیا میں شرک پر مرنے والے کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو آخرت میں بچا لیں گے، اللہ کا فیصلہ بدلوا دیں گے۔ یہ اس قسم کے جو واقعات بیان کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈریں، اللہ کو پہچانے، قرآن پڑھیں، قرآن، یہ الٹے سیدھے واقعات چھوڑ کر کچھ دن قرآن کا مطالعہ کریں، اس کو ترجمے سے پڑھ لیں، اپنے مولوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اور یہ جانیں کہ اللہ کے اسماء و صفات، اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ اگر اس کو جان لیں گے تو اس قسم کے گستاخانہ اور جھوٹے
واقعات جس میں اللہ کو نعوذ باللہ چھوٹا دکھا کر بزرگوں کو بڑا دکھایا جاتا ہے، ایسے واقعات بیان کرنے کی، ذکر کرنے کی بھی ہمت اور جرت نہیں کرے گا کوئی ایمان والا، اگر واقعی ایمان ہے۔ تو یہاں شیخ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے کا بھی یہی معاملہ تھا کہ جب انہوں نے اس کا رد کیا تو الٹا وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ مشرکین جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھٹ پڑے، ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو دیکھو، یہ سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا رہا ہے۔ ہاں ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی اپنی دعوت کے ایام میں حالات کا سامنا کیا، جیسے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک میں اپنے زمانے میں مشرکین کی طرف سے مقابلہ اور مواجہہ کیا تھا۔ چنانچہ ان کی طرف سے شرک کے الفاظ سنے، باطل حجتیں سنی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین سے جو آپ کے سامنے تھے ان سے بہت سارے الزامات اور مخالفتوں کی باتیں سنتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ایک ہی ملت ہے، ایک ہی جو ہے ڈھانچے اور سانچے میں سارے دور کا شرک ملے گا۔ چنانچہ ہر وہ شخص جو ان مشرکین کے بعد آئے گا وہ انہی کے راستے پہ چلے گا اور انہی کی میراث کا وارث ہوگا۔ ہاں وہی اسلوب اختیار کرے گا جو پچھلے مشرکین نے کیا تھا۔ ہاں الذی یعترو، جو اور وہی جواب دے گا جو پہلے کے مشرکین نے پیش کیا تھا۔ اور ہر زمانے کے مشرکین کے اعتراضات اور بیانات آپ دیکھیں گے تو ایک جیسے نظر آئیں گے ہر مقام پر، مختلف علاقوں میں، کیونکہ شیطان نے سب کو ایک ہی قسم کی پٹی پڑھائی ہے، ایک ہی قسم کا جواب دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ کے دور کے مشرکین ہوں، بعد کے دور کے مشرکین ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مشرکین ہوں، اور آج کے دور کے ہوں، محمد بن عبد الوہاب کے زمانے کے ہوں، سب ایک ہی قسم کا جواب دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے زمانے میں یقولون لہو، وہ اس سے شیخ محمد سے اور ان کے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ صالحین کے ساتھ بغض کرتے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نفرت اور بغض کا برتاؤ کرتے ہو۔ یہ آج بھی قبر پرستوں میں اور توحید کے اہل توحید کی مخالفت کرنے والوں کے حلقوں میں بالکل عام سی بات ہے۔ وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، سننا پسند نہیں کرتے، سن کے آدھی ادھوری بات میں جو ہے وہ الٹے سیدھے تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذہن و دماغ میں ان کے گرد جن لوگوں نے اپنے مذہبی دکان چلا رکھی ہے، ان کو بیوقوف بنا رکھا ہے، ان کے ایمان کو بگاڑ رکھا ہے۔ ہاں ان کے علماء جن کے نذرانوں اور دنیا کی بنیاد پر وہ سارے کھیل کھیل رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ ہاں تو ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ نیک صالح لوگوں کو یا توحید والوں کے بارے میں یہ پھیلا رکھا ہے، ان کے دماغ میں نفرت دلا رکھی ہے ان کے بزرگوں نے، دکانداروں نے، کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، بزرگوں کے گستاخ ہیں، ان سے بات نہیں کرنا، ان کو جو ہے سلام نہیں کرنا۔ ابھی کلکتہ کے سفر میں ہمیں شیخ عظیم الدین رضوی صاحب، ان کی یوٹیوب پہ آپ کو تقریریں ملے گی، جنک پور کے تھے، بریلوی اشرفیہ مدرسے کے وہ نائب شیخ الجامعہ رہ چکے ہیں۔ ہاں انہوں نے ان سے میں نے پروگرام سے پہلے لمبی ملاقات کا موقع ملا، پوچھا کہ آپ کس طریقے سے آپ تائب ہوئے؟ کہا میں تو بھائی مشرک تھا، قبر پرست تھا، ہاں فلسفہ اور منطق جانتے تھے، قرآن حدیث نہیں پڑھتے تھے، پھر بھی کہا جو جتنا فلسفہ اور منطق جانے اتنا وہاں شیخ الحدیث اور ایسے ایسے القاب دے دیے جاتے ہیں، قرآن حدیث سے کوئی واسطہ ہو یا نہ ہو۔ انہوں نے واللہ جس طریقے سے اپنی رودات بیان کی، میری آنکھیں اشک بار ہو گئی، بہہ پڑی۔ ہاں انہوں نے اپنے سفر میں جو نشیب و فراز بتایا، ان کو کیسی کیسی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ کے اس بندے کو ہم دیکھتے ہیں، کبھی موقع رہا تو ہم کوشش کریں گے ان کو مالیگاؤں بلایا جائے۔ ہاں تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا سارا معاملہ جو ہے ہاں یہ بزرگ پرستی اور ان سب چیزوں سے وابستہ تھا، اور قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی تھی۔ میں نے کس ضمن میں ان کا تذکرہ کیا تھوڑا ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن ان کی جو رودات تھی اس کو انہوں نے یہی بیان کیا کہ ہم قرآن حدیث انہوں نے پہلی مرتبہ جو ان کو کچوکا لگا، ہاں وہ کہنے لگے کہ ایک جگہ قرآن خوانی کرنے گئے تو جو دعا کرنے کے لیے، تقریر کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا، وہیں پہلی مرتبہ گیا تو کچھ وقت باقی تھا، تو کہا کہ سب پڑھ رہے ہیں قرآن تو چلو میں بھی پڑھ لوں، ایک سپارے کا ایک حصہ لے لیا، اب بولے قرآن تلاوت کرنا شروع کیا، بولے قرآن شاذ و نادر توفیق ہوتی تھی،
تو ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو اتفاق سے وہی آیت شروعات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، میں فرشتہ نہیں ہوں، اور اگر میں غیب جانتا تو بہت خیر سمیٹ لیتا، اور میرے پاس زمین کے خزانے نہیں ہیں۔ یہ ساری باتیں کہا جب میں نے پڑھی تو چونکا، انہوں نے تفصیل بتائی کہ دل میں یہ ٹھہرا، پھر میں مدرسہ گیا تو علماء کو بلایا، پڑھا، بتایا، قرآن کی آیت سامنے رکھا، اس کا ترجمہ کرو، ترجمہ کیا، کہا کوئی شک تو نہیں ہے نا، غلط ترجمہ ہم نہیں کر رہے؟ نہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے جو سارے عقائد کی بنیاد ہے، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب، نبی نور، فرشتے بھی نور سے بنے ہیں، نبی کے ہاتھ میں سب کچھ، اور پھر اس ضمن میں اولیاء اور صالحین کو، تو یہ تو قرآن کی آیت اس کو بنیاد ہماری جڑ بنیاد کو ہی اکھاڑ رہی ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ ان علماء کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس سے، خیر میں نے چھوڑ دیا۔ پھر اپنا انہوں نے سفر بیان کیا اور بالآخر انہوں نے استعفیٰ دیا، اپنے گھر چلے گئے، بھینس وغیرہ خرید لیا، کہا کہ اب مجھے کام نہیں کرنا ہے، لیکن بلاتے تھے، اور پھر انہوں نے بڑے نشیب و فراز بیان کیے۔ تو کل ملا کے انہوں نے جو بیان کیا کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ تھا کہ قرآن و حدیث کی بجائے ہم فلسفہ، منطق، بزرگوں کے واقعات اور یہی سب چیزیں جو ہے ہمارا کل معال تھی، اور لوگوں کے سے جب انہوں نے بات کی کئی علماء سے، اپنے علماء سے، بعض اور علماء سے، وہاں جے پور بھی گئے تھے، انہوں نے بتایا، تو حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے علماء نے ان کی باتوں کو قبول کیا، دیوبند کی بھی، بریلوی، میں بیان کر رہا ہوں، ہاں، نام لے کے۔ تو ان کے یہ اندیشے ہے کہ آج ہم سچائی بولیں گے تو بہت سارے ہمارے لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس قسم کے اندیشوں کی بنیاد پر وہ جان کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات پھیلے تو شور ہنگامہ مچے، وہ علماء کون ہیں، پہلے مجھ کو بولیں گے کہ جھوٹے ہیں، ثبوت دیجئے، پھر وہ علماء کٹیرے میں کھڑے ہوں جنہوں نے یہ بات کہی ہو، ہاں، پریشان ہوں، یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ بھئی یہ تو ایسے بکتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، توجہ نہ دی جائے۔ ہاں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ہنگامہ نہ کریں، تحقیق کریں، معلومات لیں، اور ایسے علماء کرام کو بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، جرأت دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، دنیا کے فائدے کو آخرت کے فائدے کے مقابلے میں زیادہ اہم سمجھ رہے ہیں کہ یہاں روزی روٹی چلی جائے گی، ارے رزاق تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور آپ اگر سچائی کو قبول کریں گے تو آپ ایسا خوف اور ڈر رکھتے ہیں کہ آپ کی روزی روٹی پر پہرے لگ جائیں گے۔ وہ رب العالمین جو جانوروں کو بھی دیتا ہے، پانی کے حیوانات کو بھی روزی دیتا ہے، وہ اپنے لیے قربانی دینے والے توحید والے انسان کو روزی نہیں دے گا؟ کتنی بدعقیدگی کی بات ہے، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل نہ ہونے یا ایمان نہ ہونے کی کیفیت بیان کر رہی ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو یہ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ کافروں کو بھی روزی دیتا ہے، ہاں، مشرکین کو بھی روزی دیتا ہے، پھر مسلمانوں کو نہیں دے گا؟ مسلمانوں میں ان کو جو توحید والے ہیں، آزمائش تو آتی ہے، انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین پر بھی ایسے آئے کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، فاقہ کشی اور مشقتوں سے گزرنا پڑا۔ یہ ابتلاء اور آزمائش تو ہر انسان پر آتی ہے اور آ سکتی ہے، یہ صحیح اور غلط کا معیار نہیں ہے، یہ امتحان ہے اپنے ایمان کا کہ کھرے اور کھوٹے ہونے کا۔ تو بہرحال شیخ محمد بن عبد الوہاب ہاں یہ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ یہاں سے بات چلی تھی کہ یہ ایک بات جو تھی، انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کا، جہاں تک میں جو تذکرہ کیا تھا شیخ رضوی صاحب کا، انہوں نے کہا کہ اہل حدیث کے بارے میں میرے دماغ میں تو بس یہ تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول، یہودیوں اور نصارہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ہم کو یہ پڑھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا، لہٰذا انتہائی نفرت کرتے تھے، ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، ہم گوارا نہیں کرتے تھے یہ بات۔ منطق فلسفے سے کبھی سابقہ پڑ گیا تو مباحثہ کرتا تھا، کہا ہم لوگ۔ تو یہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں یہ پھیلا رکھا تھا کہ تم لوگ جو ہے صالحین کے ساتھ بغض عناد رکھتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض عناد رکھتے ہو۔ تو شیخ رضوی کہتے ہیں کہ اہل حدیث کے بارے میں تو یہ پختہ دماغ میں بیٹھا ہوا تھا، زیادہ سے زیادہ کچھ تھوڑا موڑا رجحان میرا تھا اس وقت پہل تو دیوبندی حضرات کی طرف، لیکن جب تحقیق کیا، فاتحہ خلف الامام کی بحث کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ جب میرے علم میں آئی، حدیث پڑھی میں خاموشی سے حدیث کی کتابیں گھر میں لا کے اور مدرسے میں پڑھنے لگا،
تو مجھے محسوس ہوا کہ بھائی قرآن اور حدیث تو ہم تعویل کر دیتے ہیں. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری پوری محنت پڑھنے پڑھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعویل کرنے میں گزرتی ہے. تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کو اونچا مقام والی بات کہتے ہیں، اور پھر جب مسلک آپ کی حدیث سے ٹکراتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی یہ معنی اور وہ معنی اس کو اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں اور اپنے مسلک کی بات مانتے ہیں، اپنے بزرگ اور امام کی بات مانتے ہیں. تو شیخ رضوی صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم نہیں ہوئی، یہ تو اس کے مقابلے میں، آپ کے مقابلے میں ان کی تعظیم اور محبت ہو گئی جن کی بات کو ہم مان رہے ہیں اور آپ کی بات کو رد کر رہے ہیں. تو اکثر و بیشتر حدیثوں کو رد کر رہے ہیں. یہی بات لے کے جے پور کے دیوبندی مدرسے میں گئے، وہاں علماء سے بات کی. ہاں، آہستہ آہستہ اس طرح معاملہ گزرا، اور پھر اس کے بعد ان کے ایک صاحب نیپال ہی کے ملے اور ایک اہل حدیث جو ہے کیا نام ہے مدنی عالم سے ملاقات ہوئی. انہوں نے ایک کتاب فتح المجید دے دی، کتاب التوحید کی شرح. کہا اس کو تو زندگی میں کبھی ہم لوگ نام سن کے ہی محمد بن عبد الوہاب کا پڑھتے نہیں، اس کی شرح پڑھی تو جو میں نے اب تک تحقیق کی تھی مجھے وہاں وہ حوالے اور بہت ساری کتابیں وہ فتح المجید میں اکٹھا نظر آئے، اور دل کو اطمینان ہونے لگا، اور یہ یقین ہو گیا اس کے بعد سے کہ روئے زمین پر اگر دین حق کسی کے پاس ہے تو وہ اہل الحدیث ہے. یہ رضوی صاحب کی مختلف باتوں کے درمیان کی میں بات بیان کر رہا ہوں، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو ایک عام مزاج بنایا گیا ہے، اور ہم بھی ایک عالم دین ہوتے ہوئے وہاں عالم تھے، بڑے عالم مانے جاتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اہل حدیث جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، بزرگوں اور صحابہ کے گستاخ ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں. اور اس نفرت کی بنیاد پر ان کی باتیں سننا، ان کی کتابیں پڑھنا بہت دور کی بات تھی. آج یہی مزاج بنایا گیا ہے. حق سے دور کرنے کے لیے اس طرح حق اور اہل حق سے غلط فہمی کی بنیاد پر شدید نفرتیں پیدا کی گئی ہے. اس لیے ان بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم غلط ہیں، ہماری بات نہیں جو ہے قابل قبول نہیں ہے، آپ اللہ کو، اس کی کتاب کو تو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں پر تو ایمان رکھتے ہیں نا. آپ جس چیز کو مانتے ہو وہ سامنے رکھیے اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اس کا کمپیریزن اور مطالعہ کیجئے، تو اسی نتیجے پر پہنچے گے جو ہم بیان کر رہے ہیں. ہاں، جو شخص قرآن و حدیث کو جتنا زیادہ مانتا ہے وہ اللہ کو، اس کے رسول کو اور ہر ولی کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے، ہر شخص کی صحیح عزت کرتا ہے. یہ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لیجئے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی اور عقیدے کی، منہج کی مخالفت کرنے کے بعد آپ کی عزت کرنے والے کہاں ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی ہے، یہ پروپیگنڈا ہے جو یہ پھیلائے گا، جو کہہ رہے ہیں کہ اہل توحید سے یہ کہتے کے بارے میں کہتے تھے کہ تم صالحین سے بغض رکھتے ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہو، وَتُبْغِضُونَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ، اور ہر نیک آدمی سے تم بغض و عناد رکھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تم صالح اور نیک لوگوں کی تعظیم، جیسا کہ ان کا حق ہے، ان کی تقدیر، تعظیم اور عزت نہیں کرتے. لیکن شیخ کہہ رہے ہیں کہ ان مشرکین کے نزدیک بزرگوں کی تعظیم کیا ہے؟ یہ جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں اہل توحید پر کہ یہ نجدی، یہ وہابی، یہ سلفی، یہ غیر مقلد، جو بھی القاب، آداب یا الزام کے طور پر وہ پکارتے ہیں، یہ لوگ بزرگوں کی عزت نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے، اب آپ عزت کرتے ہیں تو ان کی عزت کرنا کیا ہے؟ ان کی عزت کیا ہے کہ ان کے مزارات کا طواف کرنا، مزارات اور مشاہد کا طواف کرنا، ان کے نام پر ذبح کرنا، نظر و نیاز کرنا، ان سے فریاد طلب کرنا. یہ مشرکین کے نزدیک صالحین کی تقدیر اور تعظیم یہی ہے کہ وہ لوگ عزت ان کی کر رہے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو کرنا چاہیے وہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں. اب اللہ کی خصوصیات کو اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو کیا بے عزتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی نصارہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم نہیں مانتے. تو نصارہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حضرت عیسیٰ کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ ان کے بنائے ہوئے جھوٹے قانون اور غلط معاملے کی بنیاد پر ہم کو بے عزت کرنے والا کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے ان کا الزام؟ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا اصلی مقام ہے ہم اسی پر رکھیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں، نصارہ کہہ رہے ہیں کہ بے عزتی کر رہے ہو. ٹھیک اسی طریقے سے آپ نے بزرگوں صالحین کو ان کے مقام سے بڑھا دیا. ہاں، جو ان کا مقام ہے صالحیت کا، اس سے بڑھا کر آپ اللہ سے، نبی سے ان کو ملا رہے ہیں.
تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ صالح ہیں، بزرگ ہیں، ان کا مقام اونچا ہے، قابل احترام ضرور ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، وہ اللہ نہیں ہیں، اللہ اور نبی کے مقامات سے بہت فراتر اور نیچے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے عزتی کر رہے ہو؟ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقدیر اور ان کی تعظیم کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا حق دینا، ان سے استغاثہ کرنا، ان کی عبادت کرنا، ان کی قبروں کا طواف کرنا، یہ ان کی عزت نہیں ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ علماء موحدین، توحید کو ماننے والے اہل علم کے نزدیک بزرگوں کی عزت و تعظیم کیا ہے کہ ہر نیک بندے سے ویسی محبت کرنا جیسا شریعت نے حکم اور اجازت دی ہے، شرعی محبت کرنا ان کی تعظیم ہے۔ اور والعمل مثل اعمالهم الصالحہ، اور جیسے وہ لوگ نیک صالح لوگوں نے عمل کیا، انہوں نے جو تعلیمات بیان کی ویسے ہی عمل کرنا، زندگی گزارنا بغیر غلو کیے ہوئے، ان کے حق میں اور اعمال میں حد سے تجاوز کیے بغیر ان کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک بزرگ اور ولی مانا جائے، وہ نبی نہیں تھے، ان کے اندر اللہ کی خصوصیات نہیں تھی، وہ اس معنی میں غوث نہیں کہ کسی کی مدد اور فریاد سن سکیں، وہ اللہ کے بندے تھے، ایک نیک اور صالح انسان تھے، اور انہوں نے جو اپنی کتابوں میں تعلیمات قرآن و حدیث کی بیان کی اس کو ماننا، یہ ان سے محبت ہے، ان کی عزت کرتے ہوئے ان کو حد سے بڑھانا، ان کے مقام سے بڑھانا، یہ ان کی عزت نہیں ہے، یہ شیخ سمجھا رہے ہیں۔ ہاں، یہ نیک اور صحیح لوگوں کا موقف اسی طرح ہوتا ہے، اس لیے کہ غلو جو ہے، حد سے تجاوز کرنا بزرگوں کے حق میں، شخصیات کے بارے میں حد سے آگے بڑھ جانا، یہی وہ چیز ہے جس نے ہم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے ڈراتے ہوئے، چوکنا کرتے ہوئے امت کے لوگوں کو، آپ کو، ہم کو فرمایا ہے ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو، کہ دیکھو غلو سے بچنا، دور رہنا، اس لیے کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے ہلاک کر دیا۔ بہت مشہور حدیث ہے یہ، مسند احمد، امام حاکم وغیرہ نے استدلال کیا، اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث ہے، یعنی غلو دین کے سلسلے میں کرنا، دین کے کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کرنا، یہ ایسی عالمگیر اور بڑی گمراہی ہے جس نے ہر دور میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے، راہ راست سے بھٹکایا ہے۔ ایک آدمی کسی نیک انسان سے محبت کرتا ہے، یہ محبت حق ہے، اس محبت کا جو دائرہ ہونا چاہیے اس محبت میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، شیطان نے کروا دیا، آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اہل علم نے لکھا ہے، بڑے بڑے علماء نے، کہ شیطان بڑا جو ہے فریبی ہے، چالاک ہے۔ ایک آدمی اگر دنیا دار ہے، شہوات کا کیا دل دادا ہے، اس کو لذتوں میں انٹریسٹ ہے، تو شراب، جوا، زنا، ان چیزوں کی طرف لگا دیتا ہے نوجوانوں کو ایسے، اور پھر اس کے ذریعے سے اور دوسرے گناہوں میں ڈالتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی دین پسند ہے، اسلام پسند ہے، آج کل جیسے کچھ تحریکی اور نوجوان ہوتے نا، تو اسلام پسندی کے نام پر جو بہت دینداری جھاڑتا ہے یا اختیار کرتا ہے، تو اس کو کیسے بہکاتا ہے شیطان؟ اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ اس کو جو دینداری کے نام پر اسی میں غلو کا شکار کر دیتا ہے، دین کے نام پر جو دینی تعلیم ہے، دین کا جو معیار ہے، اس معیار سے اسے آگے بڑھا دیتا ہے۔ اب ایک نیک انسان سے محبت کرنی چاہیے، اس کو اس کے درجے سے بڑھا دیا، صالح انسان کو نبی کے درجے میں پہنچا دیا، نبی کو اللہ کے درجے میں پہنچا دیا۔ ہاں، اب آج دیکھیے ہمارے یہاں کچھ لوگ دعوت و تبلیغ کی یہی محنت کرتے ہیں، وہ ایسے بزرگ تھے، وہ ویسے بزرگ تھے، پوری دعوت دیکھیے، تقریر دیکھیے، پروگرام دیکھیے تو حکایات اور انہی پر مشتمل ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا، مجھے تو سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے دعوت و تبلیغ کا کون سا اسلوب ہے۔ ہاں، نمبر مقرر کر دیا اور اس کے دائرے میں پھر رہے ہیں، الٹے سیدھے احکام بیان کر رہے ہیں، الٹے سیدھے واقعات بیان کر رہے ہیں، بے سند، بے صفحے کی بات، اور جب ان کے علماء نے اس طرح بیان کیا ہے اور سن رہے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے، تو اس میں اور زیادہ ان لوگوں کو جو ہے حوصلہ ملتا ہے اور جھوٹ سے جھوٹ بیان کرتے ہیں۔ دعوت دین کے لیے جھوٹ نہیں چلتا، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہاں، علماء، جمہور علماء فضائل و فضائل کے سلسلے میں بھی ضعیف اور موضوع حدیثوں کو بیان کرنے سے منع کرتے ہیں، اور صحیح یہی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں فضائل میں کچھ ضعیف حدیثیں چل جاتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ضعیف اور موضوع ہی زیادہ ہمارے ہاں، کھوٹے سکے ہی زیادہ چل رہے ہیں، اور جاہل آدمی دعوت و تبلیغ کے نام پہ، فضائل بیان کرنے کے نام پہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں بس سنی سنائی بغیر تحقیق کے کچھ بھی بیان کر دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنی سنگین بات ہے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔
تواتر تک پہنچتی ہے یہ حدیث بعض اہل علم کے نزدیک، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. کتنی شدید وعید ہے. اب اگر آپ بیان کریں تو جاہل آدمی کہتا ہے اس حدیث میں کیا ہے کہ جو جان بوجھ کر بیان کرے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے سنا بزرگوں سے، علماء سے، مجلسوں میں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہم بھی بیان کر رہے ہیں، تو ہم کو یہ پتہ تھوڑی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے. تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے تو آپ بیان کرنے کے آپ کو حق ہی نہیں ہے. پہلے آپ تحقیق کیجئے کہ واقعی میں حدیث رسول ہے یا نہیں. ہاں معلوم ہو جائے کہ یہ ہے تب بیان کیجئے. امام مسلم رحمہ اللہ کا مقدمہ پڑھیے، صحیح مسلم کا مقدمہ بہت شاندار ہے. انہوں نے لکھا کہ ضعیف حدیث کو بھی، موضوع تو چھوڑیے، موضوع کی بات بھی کی ہے، ضعیف حدیث کو بھی اس کے یہ بیان کیے بغیر کہ یہ ضعیف ہے بیان کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے. انہوں نے دونوں باتیں کی، جو جان بوجھ کر بیان کرے ضعیف اور موضوع کو وہ جہنمی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اور جو بغیر جانے بیان کرے گا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. ایک دوسری حدیث ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بیان کرے. جو شخص ایسی کوئی حدیث بیان کرتا ہے جس کے بارے میں یہ یقین ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہے. یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے جو امام مسلم نے مقدمے میں نقل کیا، پڑھیے جا کے. یعنی اگر آپ جان بوجھ کر بیان کر رہے ہیں تو سخت وعید ہے، اور بغیر جانے بھی بیان کر رہے ہیں جھوٹی حدیث تو بھی جائز نہیں ہے، آپ کو تحقیق کرنا پڑے گی. اب جھوٹی حدیث، جھوٹے واقعات بیان کر رہے ہیں. آج ہمارے گرد و پیش میں ایسے کتنے واقعات بیان کرتے ہیں لوگ کرامت کے نام پہ، بزرگوں کے نام پہ، اور اس کا نتیجہ اور حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل اور نتیجہ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، کچھ لوگ مسکراتے ہیں. ہاں وہ امام شافعی اور لیث بن سعد کا کہ کوئی ہوا میں اڑے، پانی پہ چلے، کرامت. میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہندوستانی ماحول میں اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کے نام پہ بزرگوں کے واقعات کو اتنا عام، اتنا زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ عام اور جاہل لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ جب وہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، ایسی کرامت کا مظاہرہ کرتے ہیں ایک وقت میں کئی جگہ ہونا اور اس طرح سے، تو ان کے دماغ میں یہ بنتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام انسانوں سے ہٹ کر قوت دے رکھی ہے، ان کے اندر الوہی قوت ہے، ان کو پکارا جا سکتا ہے، یہ ہمارے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، ان کو پکارے تو ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اور جب ہم ان کی مزار پہ جائیں گے، جب اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا تو ان کی مزار پہ جانا، ان کے لیے طواف کرنا، نظر و نیاز کرنا کون سی غلط بات ہے؟ گویا یہ شرک کا دروازہ کھولنا ہے. ان کے عقیدت کے نام پر ان کو ان کے مقام سے بڑھایا جاتا ہے، اللہ سے ملایا جاتا ہے، اور اسلام کی جو ہے پوری معنی اور مفہوم کے ان کی مقصدیت کو جو ہے کایا پلٹ کر دی جاتی ہے. اور یہی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے یہاں لوگ. میں اس پر ضرب لگانا چاہتا ہوں، اور میں کیا، قرآن و حدیث کو آپ دیکھیں تو وہ ضرب لگاتے ہیں. لہذا اس پہلو کو اچھی طریقے سے سمجھیں. شیخ کہہ رہے ہیں کہ غلو نے ہی پچھلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، یعنی دین میں اور صالحین کے سلسلے میں غلو. دنیا میں جتنے لوگوں نے بزرگوں کی پرستش کی، شرک کیا، ہمارے جو قبر پرست لوگ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ دنیا میں جن لوگوں نے بھی قبروں کو، بتوں کو، درختوں کو، پیڑوں کو، دیوی دیوتاؤں کو پوجا، کس لیے پوجا؟ اسی غلو کی وجہ سے. ایک شخصیت کو گڑھا، دماغ میں بنایا، کوئی دیوی دیوتا، کوئی شخصیت، کوئی بزرگ، کوئی ولی، الگ الگ نام ہے، نام الگ الگ ہے، ان کے بارے میں عقیدت ہے، عقیدت کو بڑھا دیا، اللہ سے ملا دیا. یہی غلو ہے. ہاں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. آگے شیخ کہہ رہے ہیں فَإِن قَالَ، شیخ محمد اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر وہ مشرک جس کو یہ سب باتیں ہم کہہ رہے ہیں، اگر وہ یہ کہے کہ إِنَّهُمْ لَا يَكْفُرُونَ بِدُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّمَا يَكْفُرُونَ لَمَّا قَالُوا الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ فَإِنَّا لَمْ نَقُلْ عَبْدُ الْقَادِرِ ابن اللہ ولا غیرہ. کہ اگر وہ یہ کہتا ہے، یہ قبر پوجنے والا، بزرگوں کی پرستش کرنے والا، کہ یہ جو مشرکین ہیں مکہ کے، یہ لوگ فرشتوں اور انبیاء کرام سے دعا کرنے اور ان کو پکارنے کی وجہ سے کافر نہیں تھے، کفر کے مرتکب اس وجہ سے نہیں کہلائے. ہاں بلکہ وہ لوگ اس وقت کافر ہوئے یا کفر کے مرتکب ہوئے جب انہوں نے یہ کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، الملائکۃ بنات اللہ. یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مکہ کے جو مشرکین کو ہم کو ان سے ملا رہے ہو کہ ہمارا عمل ان کے عمل کے جیسا ہے، تو ٹھیک ہے، اس چیز میں پکارنے میں، بزرگوں سے مانگنے میں ہم ان کے جیسے ہیں،
لیکن وہ کافر اس وجہ سے نہیں کہلائے، وہ کافر اس لیے کہلائے کہ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ہم یہ تھوڑی کہتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی دوسرے بزرگوں کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے، اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ نے کہا ان نسبت الولد الی اللہ کفر مستقل، کہ اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا یہ ایک مستقل کفر ہے الگ سے اللہ کی طرف۔ میں یہاں تشریح میں آ رہی ہے بات، یہاں ایک جملہ میں بڑھا کر وضاحت یہی کر دوں کہ اللہ کا بیٹا ماننا یہ ایک کفر ہے الگ سے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا، اللہ رب العالمین کا حق اس کی طرف پھیرنا، دعا کرنا، اس سے مانگنا، یہ ایک مستقل کفر ہے اور شرک اکبر ہے۔ دونوں الگ الگ کفر اور شرک ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث میں بالکل صاف ہے۔ چنانچہ وضاحت شرح میں کہتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جو لوگ یہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نسبت اللہ کی طرف کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، جیسے نصارہ کے بارے میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ ان لوگوں نے یقیناً کفر کیا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، مسیح ابن مریم اور اللہ کو ایک مان لیا۔ یہ ٹھیک ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں کسی بریلوی شاعر نے کہا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یا بن کر۔ تو گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ میں فرق نہیں مان رہے ہیں، اس کی الگ الگ تعویل کرتے ہیں افلاطونی انداز کی۔ افلاطونی وہ جو نور کی تشریح کرتے ہیں نا، پہلے نور پیدا کیا، یہ افلاطونی فلسفے سے ابن عربی نے لیا اتحاد اور وحدت الوجودی عقیدے کی بنیاد پر۔ تو کہتے ہیں وہ اللہ ہے اور یہ اس کا سایہ ہے، جیسے وہ درخت ہے، درخت کی تیلی ایک ہوتی ہے چھوٹی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حصہ ہے۔ تو ٹھیک یہ ویسا ہی عقیدہ ہے جو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی ذات کا حصہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرار دیتے تھے، اگرچہ ان کے ہاں الگ الگ فرقوں میں اللہ کے بیٹے یا بیٹا ماننے کے سلسلے میں الگ الگ تشریحات ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، ان لوگوں نے کفر کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے۔ اب آپ اگر اپنے بزرگوں کو یا انبیاء کو اللہ کا حصہ کہہ رہے ہو تو کیسے کافر نہیں ہو جاؤ گے؟ وقولہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دیکھیے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کا کہنا یہ ہے، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ کا کہنا ہے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے ان کی باتیں ہیں، انہیں بس منہ سے بول رہے ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، بس بولی یوں ہی بولی ہوئی باتیں ہیں۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ بالکل اپنے سے پہلے کے کافر لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جن کافروں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا، بزرگوں اور صالحین کو اللہ سے ملایا، یہ انہی کے جیسی بات کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی دعوت میں، جیل میں جو دعوت دی، انہوں نے کہا نا کہ یہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ما تعبدون الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اب یہ جو نام دیتے ہیں کہ فلاں غوث ہے، فلاں خواجہ ہیں، فلاں جو ہے مزار پہ جاؤ تو اولاد دیتے ہیں، وہ داتا ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، یہ نام جو بانٹ رکھا ہے الگ الگ باباؤں میں، بزرگوں میں، یہ کس نے لکھا؟ کون سی دلیل ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ پوچھیں گے تو کوئی کسی نے خواب دیکھا، کسی کی کوئی الٹی سیدھی حکایت نقل کر دیں گے، کوئی قرآن و حدیث کی کوئی دلیل نہیں۔ یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین نے اپنے بزرگوں، اولیاء، معبودان باطلہ کے بارے میں جو گڑھ رکھا ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، ان کی یہ خصوصیت ہے، وہ یہ ان کے پاس جاؤ تو یہ کام بن جاتا ہے، یہ صرف ان کے بنائے، ان کے دماغ کی اور باپ دادا کے رکھے ہوئے نام ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہے ان کا۔ تو کہا کہ یہ ان کے پہلے کے لوگوں کی مشابہت ہے۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں، شیخ زید کہہ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس قبیح فعل پر ان کی مذمت کی اور ان کے بات کو منکر قرار دیا کہ یہ ان کی بات منکر ہے، قبیح ہے، بری ہے، قابل مذمت ہے۔ چنانچہ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف جو بیٹے کی نسبت ہے اس کا ارتکاب یہود نے کیا، نصارہ نے کیا، اور عرب کے کفار نے، جنہوں نے یہ کہا کہ ملائکہ یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں،
یہ کہنا یہ مستقل ایک کفر ہے، کفر کی ایک شکل ہے. اور دوسری طرف صالحین کے سلسلے میں، نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا، اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا ایک کفر ہے. اسی طریقے سے صالحین کے سلسلے میں غلو کرنا، چاہے وہ صالحین فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، یا نیک بندے ہوں، یا کوئی اور شکل و صورت جو ان بزرگان اور ان کی شکل و صورت کی کوئی دوسری تصویریں ہوں، یہ سب بھی مستقل کفر ہے ان کے بارے میں غلو کرنا. اور یہ شرک اکبر ہے جو آدمی کو اسلام سے، جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کرنے کے ساتھ، تو اس کو اس اسلام سے باہر کر دیتا ہے. وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے، لیکن بزرگوں کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کو پکار رہا ہے، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہا ہے، اور ان کو اللہ رب العالمین کی خصوصیات ان کی طرف پھیر رہا ہے، تو وہ اسلام سے نکل جانے والا کفر اکبر اور شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے. جمہور اہل علم یہ ایسے کسی شخص کے لیے شرک کے سلسلے میں جہالت کو عذر نہیں مانتے. یہاں انہوں نے ایک اشارہ کیا اور آگے تھوڑا سا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی یہ کہے کہ مجھے شرک کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اللہ کے یہاں نہیں بچے گا. اس میں اہل علم کا کچھ گہرائی میں جائیں تو اختلاف ہے کہ کس مسئلے میں یا کس صورت میں ایک آدمی کی لا علمی اور جہالت اللہ کے یہاں عذر ہوگی، اور کن معاملات میں یا کن حالات میں عذر نہیں ہوگی. تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ جمہور علماء، عام طور سے امت کے معتبر علماء جو بہت سارے ہیں، اکثریت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ شرک کے بارے میں کسی انسان کا جاہل ہونا اللہ کے یہاں عذر نہیں بنے گا، وہ بچنے کے لیے کافی نہیں. مطلب اللہ کے پاس کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شرک معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے شرک کر لیا. لیما کہہ رہے ہیں کیوں؟ جمہور علماء کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، قرآن و حدیث کی بہت سی دلیلوں میں یہ موجود ہے، تاکہ وہ اللہ کو پہچانیں، اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کی توحید کو اختیار کریں اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں. یہی پیدا کرنے کا بنیادی مقصد ہے اللہ کا. ہاں، فَمَا الَّذِي صَرَفَهُمْ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي خَلَقَهُمُ اللَّهُ. تو کون سی چیز ہے کہ جس نے ان کو اس مقصد سے پھیر دیا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا کہ وہ اس کو پہچانے اور اس مقصد کو جانے اور اسی کے مطابق عمل کریں. اور اس مقصد کا سب سے پہلا سبق اور پہلی چیز ہے اللہ کی توحید اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا. آدم کے پیٹ میں سے تبعید و پیمان لیا، توحید پر پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں، فطرت میں توحید رکھی، جیسا کہ قرآن میں ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، حدیث میں ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اور اس کے علاوہ بہت سی دوسری دلیلیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں توحید کی دلیلیں پھیر رکھی ہیں، قرآن میں دی ہے، انبیاء کی طرف سے دی ہے، ہر طرف توحید کی دلیلیں بکھیر رکھی ہیں. ہاں، اگر کوئی آگے کہتا ہے مجھے کسی نے توحید نہیں بتائی، تو پہلا سوال یہ ہے کہ پھر شرک کس نے بتایا؟ ایک آدمی اگر بت پوجا کر رہا ہے، بزرگ کی پرستش کر رہا ہے، کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کر رہا ہے، ایسا سوال لوگ لاتے ہیں کہ ان کے پاس اگر توحید نہیں پہنچی، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ توحید کی تعلیم کسی نے اس انداز میں جو قرآن و حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء کرام نے بیان کی، کسی نے نہیں پہنچائی اگر کسی انسان کے پاس، تو ٹھیک ہے، توحید نہیں پہنچی تو اس فطرت پر رہے نا. وہ اگر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، درخت کی، دیوی دیوتا کی، سانپ بچھو کی، کسی بھی مخلوق کی، سورج کی، چاند کی، کسی کی بھی پرستش کر رہا ہے، تو اس کی پرستش وہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ شرک کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، قرآن میں جگہ جگہ ہے، نہ کائنات میں کوئی دلیل ہے، نہ دل کے اندر ہے. اگر آپ کسی مشرک سے پوچھئے کہ آپ جس کو پوج رہے ہیں کیوں پوج رہے ہو، تو کوئی ایک مشرک بھی دنیا کا معقول جواب نہیں دے پائے گا. دے گا جواب اگر، تو اس کا جواب پھسپھسا رہے گا، وہ دلیل نہیں رہے گا. بس عقیدت کے لوگ مانتے ہیں، ہاں عقیدت ہے، ہم جس کو مان لیں بھائی مانو تو میں گنگا ماں ہوں. ہاں، یہ جو اس طرح بولتے ہیں کہ بھائی کسی کی عقیدت ہے تو بھائی وہ گائے بھی جو ہے دیوی دیوتا بن جائے، اور نہیں ہے تو بھائی عام جانور ہے. تو کیا آپ کے مان لینے سے کوئی چیز ہو جائے گا؟ اگر دنیا میں یہ تو معبود ماننے کی بات ہے. اگر میں کسی کو اپنے دماغ میں مان لوں کہ یہ میری بیوی ہے، یا کوئی عورت اپنے کسی کے بارے میں کہے کہ وہ میرا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، میرے ماننے سے بیوی، باپ، بیٹا یہ رشتہ قائم ہوگا؟ یہ دنیا کے معمولی سے رشتے قائم نہیں ہوتے، منہ بولا رشتہ معتبر نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین یا عبادت کا رشتہ
جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، یا آدمی کسی کو معبود مانتا ہے تو کیوں مانتا ہے؟ اس لیے مانتا ہے کہ اس کی عبادت کرے۔ عبادت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو سکون ملے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب اگر کسی کی آپ عبادت کر رہے ہیں اور اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرے، وہ خود محتاج ہے، تو وہ معبود ہونے کے لائق کیسے ہے؟ ایک آدمی گاڑی کبھی نہیں چلایا، آپ اس کو ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بیٹھاتے، معبود ایسے ہی بنا دیں گے؟ آپ کے دماغ میں آیا تو آپ دروازے کو معبود مان لیا، دماغ میں آیا تو جھاڑ کو مان لیا، دماغ میں آیا تو کسی جانور کو مان لیا۔ یہ چوائس ہے کیا آپ کی کہ میں چوائس کروں گا؟ آپ کے چاہنے سے، ہمارے چاہنے سے کوئی معبود بن جائے گا؟ یہ کتنی بڑی حماقت اور شیطانی فریب ہے۔ اس کائنات کو بنانے والے نے بنایا، یوں ہی بنا دیا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے، میرے ابا نے یا فلاں نے اور فلاں نے بنائی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کائنات بنائی کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے حضرت مریم سے، حضرت مریم پیدا ہوئی اپنے ماں باپ سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ہی نہیں تب بھی دنیا تھی، جب وہ تھے نہیں تو دنیا کو بنانے والے ہو سکتے ہیں کیا؟ پوری کائنات نہیں تھی، دیوی دیوتا نہیں تھے۔ وہ ہندوؤں کے دیوی دیوتا جو مانتے ہیں وہ غور کریں، مسلمانوں میں جو بزرگوں کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، وہ غور کریں، فرشتوں کو غور کریں۔ سب مخلوق ہیں، جو بھی مخلوق ہے ان کا کہیں نہ کہیں سے آغاز ہے۔ جب پیدا کیا گیا وہاں سے ان کی شروعات ہو رہی ہے۔ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تھا، اور جب پیدا ہوئے تو خود سے کوئی چیز جو موجود نہیں تھی اپنے آپ کو پیدا کرنے والی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں جب نہیں تھا ہو گیا تو میں اپنے آپ کو بنانے والا ہو سکتا ہوں کیا؟ یا کوئی بھی کائنات کی کوئی ہستی ہو سکتی ہے کیا؟ جو نہیں ہے ہوا، اس کا مطلب اس کا بنانے والا کوئی اور ہے۔ اب جو خالق ہے اس پوری کائنات کا، یہ عقل اور دماغ بھی کہتی ہے، جو خالق ہے اس نے کیوں پیدا کیا یہ وہی بتائے گا۔ وہ کون سا دین پسند کرتا ہے یہ اسی سے پوچھا جائے گا۔ وہ دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، سب مذہب کو قبول کر لے گا کہ تو بھی چاہے یہودیت اختیار کرو، چاہے نصرانیت، چاہے ہندو مذہب، چاہے جین مذہب، چاہے بدھسٹ بن جاؤ، چاہے کوئی مذہب اختیار نہ کرو، چاہے اسلام قبول کر لو، سب چل جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پوچھا جائے کیوں پیدا کیا، یہ اتنے مذاہب کیوں ہیں؟ یہی تو وہ بتا رہا ہے کہ یہی تو امتحان ہے کہ یہ الگ الگ راستے ہیں۔ اللہ تم سے ایک راستہ چاہتا ہے، اس راستے پر قائم رہو گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ سزا پاؤ گے۔ سمپل لاجک، سمپل بات۔ یہ میں نے جو بیان کیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ دقت و پریشانی کی بات ہے۔ آدمی غور و فکر کرے اور قرآن و حدیث کی دلیلوں میں جائے تو یہ نتیجہ ایک دم بالکل آسانی سے آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث کی یہ فطری تعلیم جو فطرت کو جھنجھوڑتی ہے، انسان کے دل میں توحید موجود ہے۔ جب توحید کی دلیل سامنے آتی ہے تو ایک آدمی اس کا رد صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے کر سکتا ہے، حقیقت میں دل سے اس کو رد نہیں کر سکتا۔ تو دنیا میں یہی وجہ ہے کہ اتنی ساری مخالفتوں کے باوجود آج پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈا اور محنت ہو رہی ہے کسی مذہب کے بارے میں نہیں، اس کے باوجود پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے کہ نہیں؟ یہ عجوبہ، یہ اس کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اسلام کے خلاف جو محنت ہو رہی ہے نا، اگر دوسرے کسی مذہب کے خلاف اس کے 10% ہو، 10% بھی زیادہ کہہ رہا ہوں، اس کے 10% اس کے خلاف ہو، عیسائیت جیسے ہی لفڑے میں دائرے میں آئی فوراً ان کے علماء نے بچانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ مذہب الگ چیز ہے، حکومت الگ چیز ہے، وہ انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، نجی معاملہ، اس پہ بحث مت کرو۔ ہاں، الٹی سیدھی بات، ان سائنٹیفک بات، غیر عقلی بات وہاں چل رہی ہے۔ ہندو مت ہو، فلاں مت ہو، فلاں، اس کو عقل اور سائنس کی جو ہے سان پر رکھ کے پرکھا نہیں جاتا۔ اسلام کے آداب سے لے کے عقائد تک کو پرکھا جا رہا ہے، اور اسلام سائنس، ٹیکنالوجی، فلسفہ اور منطق جب تھا ان کو سامنے ڈٹا رہا، فلسفہ اور منطق نے گھٹنا ٹیکا، اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی بھی گھٹنے ٹیک رہا ہے مسلسل کہ ہاں ہم پہلے غلط تھے اب صحیح پہنچے۔ جب نتیجے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث صحیح ہے۔ ایک ایک چیز کے بارے میں سائنس گھٹنے ٹیکتے جا رہا ہے اس طریقے سے، اور ٹیکے گا۔ یہ صرف اسلام ہے جو کھڑا ہے ہر چیلنج کے سامنے، دنیا کا کوئی مذہب کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اسلام ہے جو اتنی مخالفتوں کے باوجود پھیل رہا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب اتنی مخالفتیں جھیل ہی نہیں سکتا، غائب ہو جائے گا، نام و نشان مٹ جائے گا اس کا، اگر اتنی مخالفت جتنی اسلام کی ہو رہی ہے۔ اگر دنیا کے لوگ غور کریں، سوچے غیر مسلم بھائی کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسلام اور مسلمانوں پر ہی ٹوٹے پڑے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کمزور سے کمزور مسلمان، وہ جو ناقابل ذکر ہیں، بکاؤ قسم کے، ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے،
کہ اپنے دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے جرم میں ہم کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، گھیرا جا رہا ہے. ہاں، آفس میں جائیں نوکری نہیں ملتی، آفیسز میں پریشانیاں ہوتی ہیں، مختلف جگہوں پر جو ہم کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اسلام چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. کوئی دوسرے مذہب کا ہو تو فوراً اپنے آپ کو بدل کر اس مذہب کا اپنے آپ کو پیش کرے گا جس میں فائدہ ہے، لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتا عموماً. ہاں، جو تھوڑا سا ایکسیپشن ہے اس کا وہ ذکر قابل ذکر نہیں ہے. یہ صرف مسلمانوں. کیا بات ہے. خیر، یہاں بات تھوڑی سی دوسری طرف چلی گئی، انشاءاللہ وہ باتیں بھی آئے گی. یہاں شیخ نے یہ کہا کہ اگر کوئی شخص، جمہور اہل علم یہ مانتے ہیں کہ جہالت جو ہے وہ شرک اور توحید کے سلسلے میں عذر نہیں ہوگی. کھڑی کا کانٹا زیادہ بڑھ گیا، یہ تھوڑی سی بحث باقی ہے، اور اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو اوپر عبارت بیان کی ہے اس کا جواب کہ بیٹے کی نسبت کرنا ایک مستقل کفر ہے، اور پھر انہوں نے یہ عبارت کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قول قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور پھر دوسری قرآن کی آیتیں پیش کر کے یہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننا یا اولاد کی نسبت کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے خلاف ہے، اور اللہ کے مقابل کسی اور کو پکارنا اور دعا کرنا یہ بھی توحید کے خلاف ہے اور شرک اکبر ہے. اس کی دلیلیں دی ہیں، لیکن یہ بحث میں اب یہیں چھوڑ رہا ہوں. آدھی جو ہے شیخ زید کی بات میں کہ جہالت جمہور اہل علم کے نزدیک شرک کے سلسلے میں جاہل ہونا اللہ کے ہاں قابل عذر نہیں ہے. کیوں؟ یہاں سے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پھر سے گفتگو شروع کریں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے، استقلال اور استقامت عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.